باللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، حاضرین جمعہ، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی، اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا ہماری اس گفتگو کا تعلق حضور علیہ السلام کے روزمرہ کے معاملات سے ہے۔ بڑے بڑے معاملات یا وہ بڑی عبادتیں جنہیں ہم عبادت تصور کرتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ، ان کے تعلق سے بات نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے شب و روز کے معاملات کیا تھے اور حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ شب و روز کے معاملات میں کیا تھی، اس تعلق سے ہماری گفتگو ہے۔ اور واضح رہے کہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع عام شب و روز کے معاملات میں انسان کر لے تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اور ایک اور بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس گفتگو کا تعلق فرائض اور واجبات سے نہیں ہے، یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا تعلق نہ فرض سے ہے، نہ واجب سے ہے، اور نہ سنت مؤکدہ سے ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی عام زندگی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بے پناہ ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو حضور علیہ السلام کی سنت کے تارک کہلائیں گے۔ فرض اور واجب جو عبادتیں ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے پر قرض ہوتا ہے، اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ انسان کا اپنی طرف سے ایثار ہوتا ہے، اور اس کا انسان کے کریکٹر اور انسان کے کردار میں اس یعنی حضور علیہ السلام کے عام معمولات کو اگر انسان اپنا لے تو اس کی روشنی سے انسان کا اپنا کردار چمکتا ہے، اور اس کا کردار باضابطہ معاشرے میں خوشبودار کردار بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھ کر کے آپ حضرات گفتگو سماعت فرمائیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کے کھانا کھانے کے تعلق سے جو ارشادات و فرامین تھے، یا حضور علیہ السلام کی جو عادات کریمہ تھی، حضور کے اخلاق کریمانہ تھے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ آج مشروبات کے باب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی بھی مائع چیز، لیکوڈ چیز جب لیتے، پانی کی شکل میں ہو، دودھ کی شکل میں ہو، یا کسی دوسرے مشروبات کی شکل میں ہو، اس کے پینے کا انداز، اس کے نوش کرنے کا انداز حضور کا کیا تھا، اور امت کے لیے اس میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے۔ چنانچہ جب بھی کھانے پینے کے تعلق سے چند باتیں دونوں میں یکساں ہیں اور کچھ باتوں میں فرق ہے، تو بہرحال جس طرح کھانا کھانے سے پہلے حضور کی سنت کریمہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، اسی طرح پانی یا کوئی بھی چیز آپ نوش کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ اس کے آغاز سے پہلے بسم اللہ کر لی جائے۔ بسم اللہ کرنے سے ایک تو بسم اللہ کہنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کے بعد جو چیز آپ پی رہے ہیں اس میں اللہ کے نام کی برکت شامل ہو جائے گی، اور جب وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ پیٹ میں جا کر
ایسا کوئی بھی مشروب یا کھانا جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو وہ کبھی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ دوسری بات، اور یہ بھی کھانے اور پینے میں مشترک ہے، کہ اس میں دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ دائیں ہاتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور کچھ کام انسان کی زندگی میں ایسے ہیں جن سے انسان کا مزاج اور انسان کا ضمیر میل نہیں کھاتا، بلکہ انسان اسے گھن کرتا ہے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بایاں ہاتھ پیدا فرمایا، جیسے استنجا کرنا یا ناک صاف کرنا وغیرہ۔ تو کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی۔ جامع ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے فرمایا، لا یأکل احد منکم بشمالہ ولا یشرب بہا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کے بعد اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ وہی جو کھانا کھانے کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے انسان پیدا فرمایا ہے تو میں انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، تو یہاں بھی وہی تعلیمات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور بائیں ہاتھ سے پینا یہ شیطان کا کام ہے، اور انسان کو ہر کام میں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کی موافقت نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور سے یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دائیں ہاتھ پینے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں سامنے رکھی ہوں، اب انسان اتنا جلد باز ہے، آپ اس کو انالائز کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان اتنا جلد باز ہے، چائے بھی رکھی ہے، بسکٹ بھی رکھا ہے، تو اتنی بھی دیر کرنا برداشت نہیں کر پاتا کہ میں ایک چائے کی گھونٹ لے کر کے اس کو رکھ کر پھر اسی ہاتھ سے بسکٹ اٹھا سکوں۔ اس پر انسان اقدام نہیں کرتا، بلکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک میں بسکٹ اور ایک میں چائے، ایک میں بسکٹ اور ایک میں چائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔ اسی طرح جب کولڈ ڈرنک وغیرہ دیا جائے اور اس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں معاشرے میں، تو وہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے۔ لگتا ہے ایسا کہ لمٹ ٹائم کے لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور انسان جلد سے جلد اسی ٹائم کے اندر انہیں ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی جلدی کی بات نہیں، آپ آرام سے انسان کی طرح، اور حضور کی جو سنت ہے صرف دائیں ہاتھ اس میں استعمال کریں، اس میں ثواب بھی ملے گا، اور ایک انسان اچھا بھی لگتا ہے کھاتا ہوا دائیں ہاتھ سے، بائیں کو اس میں استعمال نہ کریں۔ تو ایک تو یہ بسم اللہ کر کے پینا چاہیے، اور پھر دائیں ہاتھ سے۔ تیسری چیز کہ جو پانی وغیرہ جب آپ لیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کو 3 سانس میں پینا چاہیے۔ 3 سانس میں جب آپ پئیں گے تو اس میں اچھی طرح سے آپ سیر بھی ہو جائیں گے، اور یہ آپ کی صحت کے لیے خوشگوار بھی ہوگا اور صحت بخش بھی ہوگا۔ اور ایک ہی سانس میں اگر آپ پی لیں گے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ پورا پانی اندر جائے گا اور ادھر سے سانس باہر آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی صحت کے لیے یہ خرابی بھی پیدا کر سکتا ہے، آپ کی صحت میں یہ فساد بھی برپا کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی مشروب پیتے، کچھ نوش فرماتے، تو وہ 3 سانس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوش فرماتے۔ پہلے ایک سانس میں پی لیا، پھر ہٹا لیا، پھر دوسری سانس، پھر ہٹا لیا، پھر تیسری سانس میں ہٹا لیا، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ بھی بیان فرمائی حضور نے، فرمایا انہ اروا و امرا و ابرا۔ 3 باتیں حضور نے فرمائی۔ ایک تو فرمایا اس طرح خوب سیر ہو کر کے آپ پی بھی لیں گے، آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی،
اور آپ کو یہ خوشگوار بھی محسوس ہوگا اور آپ کی صحت کے لیے نفع بخش بھی ہوگا۔ تو لہٰذا پانی پینے میں بطور خاص اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سانس میں انسان پورا پانی پی جاتا ہے، تو یہ صحت کے لیے گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف بھی ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، ایک تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، دائیں ہاتھ سے پانی پئیں اور 3 سانس میں پانی پئیں۔ چوتھی بات جو کھانے میں اور پانی میں پینے میں یہ بھی مشترک ہے، وہ بیٹھ کر پینا۔ اب اس میں ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ قطعاً اس کا تعلق فرائض یا واجبات سے نہیں ہے، ناجائز یا حرام سے نہیں ہے، اس کا تعلق بہتر سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے۔ اگر آپ سنت پہ عمل کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ سنت پہ یہ جو چھوٹی چھوٹی معمولات زندگی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان پر عمل کرنے کا انسان کو فائدہ کیا ملتا ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے وہ تو میں نے بیان کر بھی دیا تھا اور انشاءاللہ پھر بھی میں بیچ میں بیان کروں گا، لیکن اس کے علاوہ انسان کی روحانیت پر اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے میں اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ پہلے چند احادیث مبارکہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلی حدیث صحیح مسلم، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی، وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یشرب الرجل قائما، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے، یعنی حضور نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشربن احدکم قائما۔ اب کتنی سختی ہے، حالانکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق فرائض اور واجبات سے نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صرف فرائض اور واجبات اور صرف عبادات ہی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک نظام زندگی دینے کے لیے آئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی مشن تھا، حضور کے ویژن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان کے امتی کے لیے کوئی چیز صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یہ چیزیں چونکہ انسان کی زندگی اور صحت کے لیے نقصان دہ تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے جملے فرمائے لا یشربن، ہرگز کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے۔ اور اس کے بعد تو صحیح مسلم کی یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ یہاں تک بھی ہے کہ حضور نے فرمایا فمن نسی فلیستقی، کہ جو شخص بھول کر کھڑے ہو کر پانی پی لے تو اس سے چاہیے کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیا تھا اس کو کہہ کر کے باہر نکال دے۔ یہ کتنی سختی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ آپ کھڑے ہو کر کے ہرگز پانی نہ پئیں۔ اب امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا۔ اصل میں اس کی میں اس لیے بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک تھوڑا سا دھوکہ ہوتا ہے ہمیں کہ امام بخاری نے جب کھڑے ہو کر پانی پینے کا باب ہی باندھا ہے تو پھر تو کھڑے ہو کر کے پانی پینے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، دقت فہم کی ضرورت ہے، بڑی دانشمندی کی ضرورت ہے، گہرائی کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی جو باب بندی کی ہے، وہ باب بندی بھی ان کے مذہب کی نشاندہی فرماتی ہے۔ امام بخاری پہلے باب بندی فرماتے ہیں اور اس کے بعد احادیث تلاش کر کے لاتے ہیں۔ اصل میں اس باب میں امام بخاری صرف جواز کا قول کر رہے تھے، ان کا مذہب یہ تھا کہ جب ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر کے آپ پانی پی سکتے ہیں، اور جو میں نے پہلے وضاحت کر دی وہ اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ کو مجبوری ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو بیان جواز کے لیے جائز ہے آپ کا کھڑا ہو کر، لیکن بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کر پئیں، اور اگر کوئی بھی موانع نہ ہو، کوئی مانع موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو بیٹھ کر کے ہی انسان کو پینا چاہیے۔ لیکن امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ صرف جواز ثابت کرنے کے لیے کہ کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی، آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، تو وہاں پر اگر آپ کھڑے ہو کر کے ایک آدھ بار پی لیتے ہیں تو جواز کے لیے یہ کافی ہے، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں امام بخاری 3 روایات لائے ہیں۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، امام بخاری اس باب کے تحت 3 حدیثیں لائے ہیں، بلکہ ایک حدیث کا تو باب ہی الگ ہے، اور اس باب کے تحت 2 حدیثیں لائے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں اجمال ہے اور دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہے، گویا کہ ایک ہی روایت ہوئی۔
اور روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے عمل کی. کوفہ کے مقام پر جب حرہ کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے امام بخاری نے ایک روایت بیان کی کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پانی پیا, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں, ناپسندیدہ سمجھتے ہیں, لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے سنا. اس کی بھی اگر آپ تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ امام بخاری یہی حدیث کیوں لائے. اور پھر جو ہمارا موقف ہے ہم اپنے موقف پر آ کر انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کریں گے. تو پہلے وہ روایت حضرت نزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں اُتِیَ علی علی باب الرحبہ فشرب قائما. باب الرحبہ کوفہ کا ایک علاقہ ہے, وہاں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرما لیا. فقال, اور فرمایا ان ناسا یکرہ احدہم ان یشرب وہو قائم, لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند سمجھتے ہیں. وانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت, حالانکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی کرتے سنا جیسا میں نے کیا ہے. یہ ہے اجمالی روایت. اب اسی باب میں اس کے معان بعد اسی روایت کی تفصیل آ رہی ہے کہ اس میں تفصیل کیا ہے, وہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں. فرماتے انہ صلی الظہر, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ظہر کی نماز پڑھی. ثم قعد فی حوائج الناس, پھر لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے حضرت علی دربار لگا کر بیٹھ گئے, لوگوں کے مسائل حل کیے. فی رحب الکوفہ حتی حضرت صلاۃ العصر, ظہر سے عصر تک یہی سلسلہ رہا, یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. ثم اُتِیَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ, پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے پانی پی لیا. کوئی تذکرہ نہیں کہ آپ نے بیٹھ کر پانی پیا یا کھڑے ہو کر پانی پیا. حضرت علی کے پاس پانی لایا گیا, ظہر سے عصر تک بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے, تو یہاں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ پھر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا. آپ کے پاس پانی لایا گیا, پانی پیش کیا گیا, آپ نے پانی پیا, اس کے بعد آپ نے وضو کیا, اور وضو کی پوری تفصیل ہے. غسل وجہہ ویدیہ وذکر رأسہ ورجلیہ, سر کا مسح بھی کیا, پاؤں بھی دھوئے. ثم قام, وضو کرنے کے بعد پھر حضرت علی کھڑے ہوئے. فشرب فضلہ, اور جو لوٹے میں وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہو کر پیا. اب یہ اس حدیث کی تفصیل ہے اس روایت کی جو پہلے اجمالاً گزری. وَهُوَ قَائِمٌ, اور کھڑے ہو کر کے ہی یہ پانی پیا. اور فرمایا ان ناسا یکرہون الشرب قائما, لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مطلقاً مکروہ سمجھتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دن ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا. معلوم ہوا کہ پہلے جو پانی پیش کیا گیا اس میں کھڑے ہو کر پینے کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ وضو کے بعد امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ پانی حضرت علی نے کھڑے ہو کر پیا, اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ایسے ہی کرتے سنا دیکھا. یعنی یہ صحابہ کرام کی یہ اندر کی ایک چاہت تھی, یہ اتباع رسول کا جذبہ تھا کہ جیسا حضور کو کرتے دیکھا ویسا ہی کیا. تو فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح پانی منگوایا, وضو کیا, اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا. اور یہی موقف ہمارا بھی ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پی لینا چاہیے. دو پانیوں کا تذکرہ آیا ہے, دو پانی کھڑے ہو کر پینے چاہیے. ایک جو پانی لوٹے میں وضو کرتے کرتے بچ جائے وہ کھڑے ہو کر کے پی لینا چاہیے, اور ایک زمزم کا پانی اگر آب زمزم آپ کو کہیں ملے اس کو بھی کھڑے ہو کر کے نوش کر لینا چاہیے, پی لینا چاہیے. دو پانی کے سوا کسی بھی پانی کو کھڑے ہو کر کے بلا ضرورت نہیں پینا چاہیے. اب اس کی حکمت میں اچھا دوسرا پانی تو معلوم ہوا, آج تک یہ مسئلہ سنا تھا, آج اس پر دلیل بھی ہو گئی کہ وضو سے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے, یہ بخاری پر عمل ہے. دوسرا پانی زمزم, آب زمزم, یہ بھی معاشرے میں ہمارے رواج ہے. وضو کا بچا ہوا پانی تو کم, لیکن زمزم جب بھی کوئی پیش کرتا ہے, عمرے سے آیا, حج سے آیا, تو اس کو کھڑے ہو کر کے ہی پیتے. تو کھڑے ہو کر آپ پیتے ہیں, اچھی بات ہے, اس کی دلیل بھی سن لے. امام بخاری نے دوسرا باب ہی باندھا کہ زمزم کو کھڑے ہو کر کے پیا جائے. تو اس تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آئی, وہ فرماتے ہیں قال شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائما من زمزم,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے نوش فرمایا۔ اب اس حکمت کی طرف اشارہ کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آخر سارے پانی بیٹھ کر، اور امام بخاری نے جو باب باندھا تھا اس میں 2 پانیوں کا ذکر کیا، اور وہ 2 پانی ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے پینے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہیں، پانی در حقیقت انسان کی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن اسی طرح کھانا بھی انسان کی صحت کے لیے اسے قوی بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو انسان کی صحت کے لیے اچھی ہے اس کو یک بارگی الڈیلنے سے وہ کبھی کبھار نقصان بھی دے دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب سرایت کر کے جائے گی، یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے باضابطہ بلڈ جب لگاتے ہیں تو وہاں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بالکل اس کو سلو کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ کی رگوں میں خون جائے گا، گلوکوز آہستہ آہستہ جائے گا تو وہ آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن یک بارگی اگر گھس جائے گا تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کا بھی حال ہے کہ جب پانی آپ کھڑے ہو کر کے پئیں گے تو یک بارگی وہ آپ کے پاؤں تک چلا جائے گا، یہ آپ کے گردے کے لیے، آپ کے مثانے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور بیٹھ کر آرام سے پئیں گے اور 3 سانس میں پئیں گے تو وہ پانی آہستہ آہستہ جائے گا۔ لیکن وضو کا بچا ہوا پانی چونکہ بابرکت پانی ہوتا ہے، زمزم کا پانی بابرکت پانی ہوتا ہے، تو اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں پانی پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیے جاتے، بلکہ یہ دونوں پانی برکت حاصل کرنے کے لیے پیے جاتے ہیں، چند قطرے۔ تو وہ چند قطرے آپ کھڑے ہو کر کے پی لیے تاکہ پوری برکت آپ کے جسم میں فوراً سرایت کر جائے۔ تو یہ تھی حکمت جو زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے کھڑے ہونے کی پینے میں تھی، اور باقی پانی کے بیٹھ کر پینے میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانے پینے میں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں اپنانے سے، اس کو اتباع رسول کہتے ہیں۔ اور اتباع رسول کا سب سے بڑا فائدہ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا وہ یہ کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، روحانی فائدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور آپ فرما دیجئے فاتبعونی، آپ میری اتباع کریں۔ اتباع کا مطلب یہی ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کرتے تھے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جائے، یہی اتباع کا مفہوم ہے۔ یحببکم اللہ، ایسی صورت میں آپ کا روحانی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے محبت فرمائے گا، اور جب کسی انسان سے اللہ محبت فرما لیتا ہے تو یہ انسان کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی